تو ہم نے بات کی تھی عمرے کے فرائض اور واجبات اور سنتوں کے حوالے سے گزشتہ ویڈیو میں. تو آپ کے سامنے میں احرام کی پابندیوں کا مختصر ذکر کرنا چلوں، لیکن اس میں تفصیل بہت ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں آپ کو میں بتاتا چلوں احرام کی پابندیوں کے حوالے سے. دیکھیں، احرام جب آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنے گھر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ پہنچ کر بھی احرام باندھ سکتے ہیں. غرض یہ کہ میقات کراس کرنے سے پہلے آپ نے احرام کو اپنے زیب تن کر لینا ہے. احرام پہننے کے بعد جب آپ میقات کراس کریں گے تو آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی. احرام کی پابندیوں میں جو موٹی موٹی پابندی ہے ان کو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور میں نے آپ کو بتا دیا جن میں سے چند پابندیوں میں کچھ تفصیل بھی ہے. لیکن جو موٹی موٹی پابندیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ نے احرام پہن لیا اور میقات کراس کر لی اور آپ حالت احرام میں آ گئے اور محرم بن گئے تو آپ کے لیے خوشبو استعمال کرنا ممنوع، حرمین کی گھاس پھوس کاٹنا ممنوع، اسی طرح شکار وغیرہ کرنا آپ کے لیے ممنوع کہ آپ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح جب تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہو جاتا تو آپ سر کے بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے. اور سب سے موٹی چیز، اگر میرے کوئی بھائی اور بہن شادی شدہ وہاں پر جا رہا ہے عمرے کے لیے تو وہ اپنے تعلقات، آپ سمجھ رہے ہوں گے، وہ کسی قسم کے تعلقات اپنی زوجہ کے ساتھ قائم نہیں کر سکتا. یہ موٹی موٹی چند پابندیاں ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی احرام کی، کہ ازواجی تعلقات یا حرم میں جا کر حالت احرام میں وہاں کی گھاس پھوس توڑنا کاٹنا یا کوئی شکار وغیرہ کرنا یا خوشبو کا استعمال کرنا. اچھا، کمی کوتاہی کہاں پر سامنے آتی ہے؟ بندہ جاتا ہے وہاں پر اور بیت اللہ سامنے ہوتا ہے، آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر سے ہم چمٹ جائیں، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ لیں ہم کسی طرح. ہر بندے کی یہ خواہش ہے اور جاتا ہی سوچ کے ہے. لیکن آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کی توسط سے گزارش ہے کہ کوشش کر کے جب آپ حالت احرام کے اندر ہوں تو بیت اللہ کے قریب نہ جائیں، غلاف کو نہ پکڑیں، کیونکہ اس پہ ڈھیروں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے. اور اگر آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے احرام میں خوشبو لگ گئی تو اس صورت میں آپ پر دم لگ سکتا ہے. تو احتیاط کیجئے، کعبے کے قریب نہ جائیں، حتیم یا حجر اسود کے قریب نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشبو آپ کے احرام میں یا ہاتھ میں لگ جائے جس کی وجہ سے آپ پر دم آ جائے. اسی طرح کچھ ساتھی جب اپنے کسی بھی ملک دنیا میں آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے وہاں پر جاتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ہم نے احرام پہن لیا تو ہم اس کو اتار نہیں سکتے. میں مشورہ سب کو دیتا ہوں کہ دیکھیں، احرام بالکل کھول سکتے ہیں اور کھول کے نیا احرام بھی پہن سکتے ہیں. اور مشورتاً میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ جب بھی آپ سفر کر کے اپنے ہوٹل میں پہنچیں تو ہوٹل پہنچ کر جب آپ عمرے کے لیے نکلیں تو نکلنے سے پہلے اپنے احرام کو آپ چینج کر لیں، کیونکہ ممکنہ طور پر جہاز میں یا ایئرپورٹ کے واش روم میں آپ کا احرام ناپاک ہو گیا ہو تو اس کی صورت یہ کہ آپ واش روم جائیں، اپنے جسم پر پانی بہائیں، لیکن آپ نے خوشبو والا صابن استعمال نہیں کرنا کیونکہ خوشبو ممنوع ہے اور بال بھی ٹوٹ سکتے ہیں. تو آپ نے کوئی خوشبو والا صابن یا اس قسم کی چیز استعمال نہیں کی، جسٹ آپ نے شاور لیا، جسم کو پاک کیا اور باہر آ کر نیا احرام زیب تن کر لیا اور پھر حرم چلے گئے تو شرعی طور پہ اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ لوگ جو گھر سے احرام باندھ کر نکلتے ہیں جب تک عمرہ مکمل نہیں ہو جاتا وہ اسی احرام کے اندر رہتے ہیں اور سارے افعال عمرے کے اس ناپاک احرام میں کر لیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ احرام کو باندھنے کے بعد ہم کھول نہیں سکتے. حالانکہ شرعی طور پہ آپ کھول سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. ناپاک ہے یا نہیں ہے، آپ ہوٹل میں گئے اور آپ نے اپنے آپ کو فریش کیا واش روم میں جا کے پانی ڈال کر اور نیا احرام پہن لیا اور پھر سکون اور اطمینان کے ساتھ جا کے عمرے کے افعال ادا کیے. یقیناً میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.